ایسا کرتے ہیں حرین کہ میں کیک بناتی ہوں اور تم میری مدد کر دینا، ٹھیک ہے نا؟ آمرہ نے کچن بچانے کا حل نکالا۔ حرین بھی فوری مان گئی۔ اب وہ دونوں سامان نکال کر کیک بنا رہی تھی۔ چونکہ حرین خود کافی بڑا کیک بھی بنانا چاہتی تھی، اس لیے آمرہ نے آدھا بیٹر ایک باؤل میں اسے پھینٹنے کو دے دیا اور حرین کو بالکل اسی کی طرح کرنے کی تلقین کرنے لگی۔ چونکہ اس طرح کی چیزیں ہاتھ کو پسند نہیں تھی، اس لیے الیکٹرک بیٹر بھی نہیں تھا، سو وہ دونوں عام بیٹر کا استعمال کر رہی تھی۔ حرین بیٹ کم اور سامان پھیلا زیادہ رہی تھی۔ کہیں ٹوٹا ہوا انڈا گرا پڑا تھا، کہیں میدا پھیلا ہوا تھا، اور اب کچھ زیادہ ہی جوش کی وجہ سے پھینٹتے ہوئے سب باؤل سے باہر نکل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ، چہرہ اور بال پر بھی تھوڑا سا انڈا لگا ہوا تھا۔ جب انڈے پھینٹ لیے تو آمنہ نے اسے چینی ڈالنے کا کہا اور حرین نے اپنے باؤل میں چینی کی جگہ نمک ڈال دیا اور اسے اس بات کا احساس بھی نہیں ہوا۔ دوسری طرف احتشام ہاتھ کو کسی اہم کام کا کہہ کر وہاں پہنچ چکا تھا۔ وہ ناصر اور سوزی کے ساتھ باغیچہ میں لائٹنگ اور گازیبو کے گرد سفید رنگ کے پردے لگا رہا تھا۔ گازیبو کے اندر ایک میز اور کرسیاں بھی سیٹ کی گئیں۔ چونکہ وہ ایک چھوٹا سا فنکشن تھا، اس لیے یہ سب کرنے میں کوئی خاص وقت نہیں لگا اور وہ سب جلد ہی فارغ ہو گئے۔ ناصر واپس مین گیٹ کے پاس چلا گیا اور احتشام بھی وہاں مزید نہیں رک سکتا تھا۔ حرین کے بعد فورس کرنے کے باوجود وہ چلا گیا۔ آخر کیک کے تمام بیٹر کو اکٹھا کر کے اسے اوون میں رکھ دیا گیا۔ اب باری کریم کی تھی۔ حرین کی تیز آنکھوں اور سمجھدار عقل نے پھر سے چینی کی جگہ نمک کا انتخاب کیا۔ اندھیرا چھا چکا تھا اور کیک اچھے سے بیک ہو چکا تھا۔ آمرہ اسے اوون سے نکال کر ٹرے پہ کریم لگائے سیٹ کرنے لگی۔ جب اس نے سائڈ سے تھوڑا سا کیک توڑ کر چکھا، حرین جو کہ سو واٹ کی مسکراہٹ چہرے پہ سجائے کھڑی تھی، اسے آمرہ کے تاثرات کچھ خوفزدہ کرنے لگے۔ اس نے بھی ہاتھ بڑھا کر تھوڑا سا کیک توڑ کر چکھ لیا اور پھر فوراً ہی باہر بھی نکال دیا۔ یہ تو کڑوا ہے، وہ سرگوشی میں چیخی تھی۔ سوزی جو کہ باقی ڈشز تیار کر رہی تھی ایک دم رکی، کیونکہ اس میں نمک ہے۔ آمرہ نے کسی قدر تحمل سے جواب دیا، نمک؟ پر وہ کیسے، ہم نے تو چینی ڈالی تھی۔ حرین نے اپنی سائڈ پر رکھے ڈبے کی طرف اشارہ کیا۔ آمرہ نے جب اسے اٹھا کر چکھا تو وہ نمک تھا۔ یہ نمک ہے، چینی تو یہ رہی۔ آمرہ سامنے رکھے ویسے ہی ڈبے کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ اوہ، وہ اس سے زیادہ کہتی اور کہہ بھی کیا سکتی تھی۔ سوزی جب کب سے دیکھ رہی تھی، مزید قابو نہ رکھ پائی تو ہنسنے لگی۔ حرین صاحبہ یہیں رکھ دیں، آپ کا دیا تو وہ زہر بھی کھا لیں گے۔ سوزی اسے تنگ کرنے لگی، جس پہ وہ اسے زبان چڑھا کے رہ گئی۔ کیا یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ اس نے بے حد معصومیت سے پوچھا اور سوزی مزید کہکا لگانے لگی۔ نہیں، اب تو یہ کوئی جانور بھی نہیں کھا سکتا۔ آمنہ اپنا سر ہلاتی کہنے لگی، میرے خیال سے آپ آرڈر ہی کر لیں گے۔ اب وہ حرین کو مشورہ دینے لگی۔ ہاتھ کے آنے میں 1 گھنٹہ باقی ہے۔ وہ ٹائم دیکھنے لگی۔ نہیں، ہم دوبارہ سے چھوٹے سائز میں بنا لیتے ہیں۔ آپ نے آدھے سے زیادہ تو سامان ضائع کر دیا اور اب مارکیٹ جانے کا بھی وقت نہیں ہے۔ وہ تھک کر اسٹول پہ بیٹھتے ہوئے کہنے لگی، کیا اس سے نہیں بن جائے گا؟ جی بن جائے گا، ایک چھوٹا سا مفن۔ جواب سوزی کی طرف سے آیا تھا، جو کہ اپنا کام مکمل کر چکی تھی۔ تو ہم مفن ہی بنا لیتے ہیں، وہ آمرہ کے تھکے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگی۔ حرین دوبارہ باؤل اپنے سامنے رکھ کر پھر سے شروع ہو گئی، لیکن اب کی بار سوزی اس پہ پوری نظر رکھ رہی تھی۔ آمرہ تو بے حد تھک چکی تھی۔ مفن اوون میں رکھتے ہی وہ خود فریش ہونے چلی گئی۔ اس سے انڈوں کی بو آ رہی تھی۔ جب وہ تیار ہو کر آئی تو ہاتھ بھی گیسٹ روم سے فریش ہو کر نکل رہا تھا۔ وہ اس سے رسمی سا ملتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ سوزی مفن کو سجا کر اس پہ کینڈل لگا چکی تھی اور اب آمرہ کے ساتھ جانے کو تیار تھی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ہم تو گھر جا رہے ہیں، بہت تھک گئے ہیں، سوزی جمائی روکتے ہوئے کہنے لگی۔ حرین کو لگا تھا کہ وہ دونوں بھی ساتھ میں ہوں گی، کیونکہ وہ اکیلے ہاتھ کے ساتھ اتنا ٹائم سپینڈ نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ دونوں ناک سے مکھی اڑاتی گیٹ کی طرف چلی گئی۔ حرین اب خشک حلق پانی سے تر کرتی چھوٹا سا مفن اٹھا کر باہر نکل گئی، لیکن اسے ہاتھ کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ ادھر ادھر گردن گھماتی باغیچہ میں رک گئی۔ وہاں کی سجاوٹ دیکھ کر وہ ایک دم رک گئی۔ سوزی اور احتشام نے اس جگہ کو بہت ہی رومانٹک طریقے سے سجایا تھا۔ وہ خود اب ہی سجاوٹ دیکھ رہی تھی۔ اس کا خشک پڑتا حلق مزید خشک ہونے لگا۔ اس نے جو سوچا تھا یہ اس سب سے بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ تو کیا یہ میں ایک ڈیٹ سمجھوں؟ ہاتھ کی آواز پہ وہ اچھل پڑی، جو گازیبو کے دروازے میں کھڑا تھا۔ ہلکی ہلکی روشنی باغیچہ کو روشن کیے تھی، رات کی ہنکی ہر چیز کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ وہ گازیبو کی طرف گئی تو اسے بھی سفید رنگ کے پردوں سے سجایا گیا تھا۔ دروازے سے پردے ہٹا کر سائڈ میں ریبن سے باندھے گئے تھے۔ اس کے اندر ٹیبل پر 2 کینڈلز جل رہی تھیں، جسے ابھی ہاتھ نے جلایا تھا۔ وہ گازیبو کی سائڈ سے پشت ٹکائے کھڑا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش سے حرین نگاہیں جھکا گئی۔ ہیپی برتھ ڈے، اس نے بڑی سی پلیٹ میں چھوٹا سا مفن اسے دکھاتے ہوئے کہا، جو کہ کچھ دیر اور ٹیڑھی پکڑی گئی پلیٹ میں رہتا تو یقیناً زمین بوس ہو جاتا۔
کیا یہ میرا برتھ ڈے کیک ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ کچھ کیا تم نے بنایا ہے؟ وہ حرین کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھنے لگا، جو گھبراہٹ سے کانپ رہا تھا اور پلیٹ ہل رہی تھی۔ وہ بمشکل بولی تھی، سر مسلسل جھکا تھا۔ ہاتھ اسے ڈرانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس کے تھامے ہوئے ہاتھ سے اسے کھینچتا گازیبو کی طرف جانے لگا۔ حرین نے پلیٹ ٹیبل پر رکھ دی اور ہاتھ اس کے لیے کرسی کھینچنے لگا۔ وہ اس پہ بڑا جمان ہو گئی۔ وہ خود بھی اس کے سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کافی دیر ان میں خاموشی چھائی رہی۔ حرین مسلسل اپنا ہونٹ چبا رہی تھی، جبکہ ہاتھ کی نظریں بس اسی پہ ٹکی تھی۔ جب وہ خاموشی مزید سہ نہیں پائی تو بول اٹھی، اپنا برتھ ڈے کیک، میرا مطلب مفن کاٹو نا۔ وہ ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے کہنے لگی، اسے کاٹنا بھی ہے۔ وہ اس چھوٹی سی چیز کو دیکھ کر کہنے لگا، اور پھر پاکٹ سے لائٹر نکال کر اس پہ لگی موم بتی کو بھی جلا دیا۔ بالکل کاٹنا ہے، پہلے تو کوئی وش کرو اور کینڈل بجھاؤ اور پھر اسے کاٹو۔ ہاں بس برتھ ڈے سانگ اور ٹوپی کی کمی ہے، وہ بڑبڑایا تھا، لیکن حرین نہیں سن پائی۔ مجھے کسی وش کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ وہ آنکھیں پھیلائے ایسے پوچھ رہی تھی جیسے کوئی بچہ کینڈی لینے سے انکار کر رہا ہو۔ کیونکہ مجھے جو چاہیے وہ میرے سامنے ہے، البتہ تم چاہو تو کچھ بھی مانگ سکتی ہو۔ وہ مفن کی طرف دیکھتا ہوا کہنے لگا، کیا تمہیں یقین ہے تمہاری جگہ میں وش کر لوں؟ وہ کسی بچے کی طرح پوچھ رہی تھی۔ اس کے انداز پہ وہ مسکرانے لگا۔ بالکل۔ حرین آنکھیں بند کر کے دعا کرنے لگی اور پھر موم بتی کو بجھا دیا۔ اس سب کے دوران وہ اسے یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ موم بتی بجھا کر وہ ہنسنے لگی، پر پھر ہاتھ کی نظریں دیکھ کر گھبرانے لگی اور اپنے بال کان کے پیچھے کرنے کے لیے ہاتھ بڑھانے لگی۔ جب اسے یاد آیا کہ اس نے تو بال باندھ رکھے ہیں، نہ جانے کیوں اس کا دل کیا تھا کہ ہاتھ دوبارہ اس کے بالوں کو آزاد کروائے۔ اس امید میں وہ بال باندھنے بیٹھی تھی۔ ہاتھ نے اس کی گھبراہٹ کو کم کرنے کے لیے مفن تھام لیا اور اس کی بائٹ لے کر حرین کی جانب بڑھا دیا۔ وہ اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کے قریب جانے لگی اور جلدی سے اسی کے ہاتھوں میں ایک بائٹ لے کر پیچھے ہٹ گئی۔ بہت اچھا ہے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ لگانے کے باوجود وہ اتنا اچھا بن گیا تھا۔ اسے دیکھ کر ہاتھ کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ شاید وہ زندگی میں پہلی بار یوں کھل کر مسکرایا تھا۔ حرین نے اسے دیکھ کر گہرا سانس لیا اور نظریں پھیر لیں۔ اگر وہ اسے کچھ دیر اور یوں مسکراتا دیکھتی رہتی تو یقیناً خود سے بے وفائی کر جاتی۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی اپنا دل ہار جاتا۔ ہاتھ اب ڈشز کے ڈھکن اتار رہا تھا۔ مصروفیت کے باعث وہ ناشتے کے بعد سے بھوکا تھا۔ سعودی جانے والی ایک شپمنٹ میں کچھ ہو گیا تھا اور صبح سے وہیں مصروف تھا۔ ہاتھ نے پلیٹ کو متوازن غذا سے بڑھ کر حرین کے سامنے رکھا اور اسے کھانے کا اشارہ کیا۔ آج تو میں بالکل نہیں سننا چاہتا کہ ہاتھ مجھے بھوک لگی ہے، وہ اسے ذو معنی طریقے سے کہنے لگا اور وہ شرمندہ ہو گئی۔ کچھ دیر تک وہ دونوں خاموشی سے ڈنر کرتے رہے۔ موم بتی کے جلنے کی آواز کے علاوہ وہاں خاموشی تھی۔ وہ بظاہر نظریں جھکائی بیٹھی تھی، لیکن کن اکھیوں سے اس کے مضبوط بازو دیکھ رہی تھی۔ شاید ٹائٹ ہونے کی وجہ سے اس کے ہلتے ہوئے بازوؤں کی طاقت محسوس کر سکتی تھی۔ تم بہت طاقتور انسان ہو، وہ ایک دم بولی تھی۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا تھا جب ہاتھ نے کلب میں ایک لڑکے کو بے دردی سے مارا تھا۔ حرین نے پہلے کبھی اس سے ایسی بات نہیں کی تھی۔ ہاتھ نیپکن سائڈ پہ رکھتا اسے دیکھنے لگا۔ موت سے بڑا سچ اور طاقت سے بڑا جھوٹ اور کچھ نہیں حرین۔ ماحول کے برعکس اس نے سنجیدگی سے جواب دیا، لیکن یہ سچ ہے، تم بہت طاقتور انسان ہو ہر لحاظ سے۔ حرین ارد گرد ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی۔ اس کی بات پہ وہ پھر سے مسکرانے لگا اور اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ہاتھ نے حرین کے دونوں ہاتھ تھام کر اسے کھڑا کیا۔ ہر چیز کو زوال ہے۔ وہ ہاتھ کی بات سے اسے بغور دیکھنے لگی۔ کیا تمہاری میرے لیے محبت کو بھی زوال ہے؟ اس نے آج پہلی بار ہاتھ کی اس کے لیے محبت کا اقرار کیا تھا۔ نہ جانے کیوں یہ پوچھتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ ہاتھ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے لے کر تھام کر کہنے لگا، ڈارلنگ، اس فنا میں بقا ہے، اسے زوال نہیں۔ یہ کہہ کر ہاتھ نے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا اور وہ آنکھیں موند گئی۔ ایک سکون اترا تھا اس کے اندر۔ آج وہ خود کو سب سے متعارف محسوس کر رہی تھی۔ مسکراتے چہرے اور اتھل پتھل سانسوں کے ساتھ وہ کافی دیر تک اس کے حصار میں رہی اور پھر اس سے دور ہٹنے لگی۔ اسے ڈر تھا وہ کہیں آج سب بھول نہ جائے۔ اپنی سانسیں درست کرنے کے لیے وہ اس سے دوری اختیار کرنے لگی۔ سانس بھاری ہو رہی تھی۔ وہ گازیبو سے نکل کر اس سے کچھ دور جا کھڑی ہوئی۔ ہلکی سنہری روشنی میں وہ ہاتھ کو کوہکاف کی پری محسوس ہوئی تھی، جسے دیو اپنے قبضے میں لینے کو بے قرار تھا۔ کیا تمہیں ڈانس کرنا آتا ہے ہاتھ؟ اس نے ماحول کو پہلے کی طرح کرنے کی کوشش کی۔ مجھے بہت کچھ آتا ہے پر ڈانس نہیں۔ کیا تم سیکھنا چاہو گے؟ اس نے فوراً سے کہا۔ وہ ہاتھ پھیلائے کھڑی تھی۔ ہاتھ دھیرے سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ اب اس کے سامنے کھڑا تھا۔ جب حرین نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا، آج اس کی ڈرپوک سی حرین کافی بہادر ہو رہی تھی۔ میں جیسا کروں گی تم بھی ویسا کرنا،
وہ اسے کہتے ہوئے ایک پاؤں آگے اور پیچھے کرتی ہوئی رقص کرنے لگی۔ ہاتھ کچھ سیکنڈ ویسے ہی کھڑا اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھامے دیکھتا رہا اور پھر خود بھی اس کی پیروی کرنے لگا۔ وہ دونوں بنا کسی میوزک کے اپنے دل کے تال پہ رقص کر رہے تھے۔ کچھ دیر تک وہ ایسے ہی ایک دوسرے کے دل کے تاروں سے کھیلتے رہے۔ اچانک ہاتھ کا پاؤں حرین کے پاؤں پر آ جانے سے وہ رک گئی اور ہنسنے لگی۔ تم تو بچوں سے بھی برے ہو۔ ایسے ایسے کھلکھلا کے ہنستا دیکھ کر وہ بھی کہکا لگا اٹھا۔ اتنی اچھی ڈانسر تو تم بھی نہیں، میں بہت ماہر ڈانسر ہوں، چھوٹی سی تھی میں جب ماما نے ڈانس اسٹوڈیو ایڈمیشن کروا دیا تھا، اس نے اسے جتا کر کہا۔ تو ٹھیک ہے، اگر تم اتنی اچھی ہو تو ثابت کر کے دکھاؤ۔ وہ کیسے؟ اگر تم لڑکھڑائی تو میری بات پوری کرنی ہوگی۔ کیسی بات؟ وہ آنکھیں پھیلا کر کہنے لگی۔ تمہیں مجھے کس کرنی ہوگی۔ وہ اپنی گال تھپتھپا کر کہنے لگا۔ اس کی بات پہ حرین نے ایک ڈرامائی سانس کھینچا تھا۔ کیا؟ بالکل، وہ اس کے قریب ہوا تھا اور اب حرین کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ گھبراؤ نہیں ڈارلنگ، آج آمنہ نہیں آئے گی۔ وہ شرم سے سر پٹا کر دور ہٹی۔ نہیں تو مطلب تم مانتی ہو کہ تم اچھی ڈانسر نہیں؟ بالکل نہیں مانتی، وہ سر ہلا کر انکار کرنے لگی۔ تو پھر شرط پوری کرو۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا۔ کچھ دیر وہ ہونٹ چباتی ادھر ادھر اندھیرے میں دیکھتی رہی، لیکن پھر اس کے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا اور ایک اور بات ڈارلنگ، کپل ڈانس ایسے کرتے ہیں۔ ہاتھ نے اسے اپنے قریب کھینچا تھا اور پھر اپنا ہاتھ اس کی کمر میں حمائل کیا تھا۔ حرین کا تو جیسے دل جکڑ لیا گیا تھا، سانسیں رک سی گئیں۔ اس کا چہرہ ہاتھ کے کندھے پہ تھا اور اس کی سانسیں حرین اپنے کان کی لو پہ محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس کے قریب تھا، بہت قریب، جسے وہ ایک ہو، بلکہ وہ دو تھے ہی کہاں۔ اب سکھاؤ ڈانس۔ ہاتھ نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر گئی۔ حرین سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ ڈانس کیا سکھاتی؟ ہاتھ نے اس کے گرد بازو سے دبایا۔ اشارہ صاف تھا۔ حرین اس کا ہنسی روکنے سے ہلتا ہوا سینہ محسوس کر رہی تھی۔ پہلے وہ اپنا قدم پیچھے ہٹانے لگی، جس کی پیروی ہاتھ نے فوراً سے کی، پھر اسی طرح سے اس قدم کی طرف بڑھائے، جبکہ ہاتھ قدم پیچھے کو ہٹانے لگا۔ کچھ ہی سیکنڈ میں اس کی قربت سے گھبراتی حرین لڑکھڑائی تھی۔ اگر اس نے حرین کو مضبوطی سے نہ تھاما ہوتا تو یقیناً گر جاتی۔ وہ اب ہاتھ کے قدموں پہ کھڑی تھی۔ اس نے اپنے لڑکھڑانے پہ آنکھیں بند کر لیں اور چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ یو آر سچ اے وکڈ مین، وہ ہلکے سے بولی تھی۔ وہ ہاتھ کی ہنسی اور اس کی دھڑکن دونوں ہی سن پا رہی تھی، لیکن اس کی اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں کے خلاف ہاتھ کی دھڑکن متواتر تھی۔ واز دیئر ایور اے ڈاؤٹ؟ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا اور پھر اس کے بالوں کا بوسہ لے لیا۔ حرین کا چہرہ دیکھنے کے لیے اس نے تھوڑی سی اسے تھام کر چہرہ اپنی طرف کیا۔ اس کی اتنی قربت اور نظروں میں موجود جذبات دیکھ کر وہ کانپنے لگی تھی۔ جب وہ اسے ابرو اچکال کر دیکھنے لگا۔ تم شرط ہار گئی؟ اس نے تیزی سے سانس اندر کھینچا تھا۔ میں گفٹ لاتی ہوں۔ اس کی بات پہ ہاتھ نے اسے آزاد کیا اور وہ جلدی سے دور ہو گئی، لیکن اس کا ہاتھ ابھی بھی ہاتھ میں تھام رکھا تھا۔ میں ساتھ چلتا ہوں۔ حرین پیروں پہ گھومتی ہونٹ چباتے پلکوں کی اوٹ سے اسے دیکھنے لگی اور پھر دروازے کی سمت پلٹ گئی۔ سارے راستے وہ اس کا ہاتھ تھامے تھا۔ اس کا انگوٹھا مسلسل حرین کی نبض کو سہلا رہا تھا۔ حرین کو لگ رہا تھا وہ جیسے کسی بھی وقت بے ہوش ہو جائے گی، جیسے وہ زمین پہ نہیں بلکہ ہوا میں چل رہی ہو۔ ہاتھ کے کمرے میں موجود سٹنگ روم کو پار کر کے اب وہ بیڈ روم میں داخل ہو رہے تھے۔ کمرے کی لائٹ بند تھی اور سائڈ ٹیبل پہ حرین کا بنایا خوبصورت ڈیکوریٹڈ لائٹ ٹری جل رہا تھا۔ تاریکی میں اس کی مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے کمرے کی طرح حرین نے اس کے دل کی تاریکی کو بھی ختم کر دیا تھا۔ بیڈ کے اوپر دیوار پہ ایک سکیچ خوبصورت فریم میں لگایا گیا تھا۔ وہ ان کے نکاح کا سکیچ تھا، جس میں وہ دونوں مسکرا رہے تھے۔ بہت خوبصورت، بالکل تمہاری طرح، وہ اس کے چہرے کو سہلاتا ہوا کہنے لگا۔ حرین کی تو مسکراہٹ روک کے نہیں رک رہی تھی۔ اس نے ماریا سے ان کی نکاح کی تصویریں لے کر بہت محنت سے وہ سکیچ بنایا تھا۔ اسے اس میں سب سے دل نشین ہاتھ کی مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک لگتی تھی۔ وہ چمک جو کہ اب اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس پہ کیا جادو کیا تھا؟ سب سے دور بھاگنے والی وہ لڑکی اس کے قریب بھاگتی تھی۔ وہ اسے ہاتھ سے تھامے بیڈ کے قریب لے گیا اور وہاں بٹھا دیا۔ نہ جانے وہ کیا کرنا چاہتا تھا، یہ سوچ کر وہ انگلیاں مروڑنے لگی۔ اسے وہاں بٹھا کر وہ الماری کی طرف گیا اور لا کر اس سے کچھ نکالنے لگا۔ جب وہ پلٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت ڈبیا تھی۔ ہاتھ خود بھی اس کے قریب بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ تھام کر وہ ڈبیا حرین کی ہتھیلی پہ رکھ دی۔ میں تمہیں یہ ہمارے نکاح کے دن ہی دے دینا چاہتا تھا، لیکن تب تم تیار نہیں تھی، وہ اس کے بالوں سے کھیلتا ہوا کہنے لگا۔ حرین نے اسے کھولا تو اس میں گولڈن اور نیلے قیمتی پتھروں سے سجا خوبصورت ہیئر برش تھا، جس طرح وہ اس کے بالوں سے لگا رہتا تھا۔ حرین کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ وہ برش ہی ہو سکتا ہے۔ حرین اور وہ اپنے بالوں میں لگانے لگی تو ہاتھ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اسے تب لگانا جب تم مجھے ہر طرح سے قبول کر لو۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی، اسے قبول تو اس دن ہی کر چکی تھی جب ان کا نکاح ہوا تھا۔
جب پہلی بار وہ اس کے قریب ہوا تھا، لیکن ابھی اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کا اظہار بھی کر پاتی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ دوبارہ اس نازک ڈبیا میں رکھ دیا اور خود نظریں چرا کر ہاتھ کو دیکھنے لگی کہ کہیں اسے برا تو نہیں لگا۔ اگر اسے برا بھی لگا تو اس کے چہرے پہ اس کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ حورین نے اس ڈبیا کو مضبوطی سے تام لیا۔ جب اتنے کم وقت میں وہ خود اور اس کا دل اپنا نہیں رہا تھا تو اظہار کرنے میں کتنا وقت لگا۔ کب ہاتھ نے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے اپنے ہاتھ کے گرد لپیٹا، اسے بھی پتہ نہیں لگا۔ اس نے حورین کو ایک دم کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ اب شرط پوری کرنے کا وقت ہے۔ کچھ وقت پہلے تک اس کی نگاہوں میں موجود گرمائش پھر سے غائب تھی۔ حورین اسے آنکھیں پھیلائے دیکھنے لگی۔ میں نہیں، ڈارلنگ، کس تو کرنی چاہیے اور کرنی ہی پڑے گی۔ اس کے ایسے بے باک انداز پر وہ شرمندگی سے سرخ ہوئی اور اس وقت کو کوسنے لگی جب ہاتھ کی باتوں میں آ کر اس نے شرط کو قبول کر لیا۔ وہ اس شخص سے کبھی نہیں جیت سکتی تھی، وہ ابھی تک نہیں سیکھی تھی۔ اگر تم نہیں کرو گی تو میں کروں گا، اور پھر رخسار پہ تو بالکل نہیں کروں گا، وہ زو مانی طریقے سے بولا تھا۔ اس کی بات پہ وہ تو پھٹی نظروں سے ہاتھ کو دیکھتی رہ گئی۔ جب کوئی فرار کا راستہ نہ ملا تو اس کے سر سے ٹکرا کے چہرہ چھپانے لگی۔ اس کی حرکت پہ وہ پھر ہنسا۔ حورین نے وہ موقع بھرپور طریقے سے استعمال کرتے ہوئے جلدی سے ہاتھ کی شارک کو چوم لیا اور پھر سے جلتا ہوا سرخ چہرہ اس کے سینے میں چھپا دیا۔ نہ جانے رات کے کس پہر وہ ایسے ہی بیٹھا رہا اور حورین سر اس کے کندھے پر رکھے سو گئی۔ اگلی صبح جب وہ جاگی تو ان دونوں کی ٹانگیں بیڈ سے لٹک رہی تھیں اور وہ دونوں اسی انداز میں لیٹ کر سو گئے تھے۔ حورین کا سر ابھی بھی اس کے کندھے پر تھا، شاید وہ ابھی بھی سو رہا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ حورین اس سے پہلے جاگ گئی تھی، ورنہ وہ ہمیشہ اس کے جاگنے سے پہلے اٹھ جاتا تھا۔ وہ اسے بنا جگائے اٹھنے لگی جب اس کے کندھے پہ موجود ہاتھ نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ حورین اس کے ہاتھ کو ہٹانے لگی، لیکن وہ اب بیدار ہو چکا تھا اور اسے اپنی طرف پھر سے کھینچ لیا۔ سو جاؤ، ابھی بہت وقت ہے۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو ابھی واقعی اندھیرا تھا، لیکن اب کہاں اسے نیند آنی تھی۔ پھر بھی آنکھیں بند کر گئی۔ اس کے چہرہ اپنے اتنے قریب دیکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ جیسے ہی ہاتھ کے جاگنے کا وقت ہوا، وہ اپنی روزمرہ مصروفیت کے باعث اٹھ گیا۔ ایکسرسائز اور جاگنگ کرنے کے بعد وہ اب فریش ہو رہا تھا۔ فریش ہو کر نکلا تو حورین بیڈ پر چڑھی بیٹھی تھی۔ پلیٹ میں کٹا ہوا فروٹ تھا جسے وہ بہت اہتمام سے کھا رہی تھی۔ ڈائننگ روم، صوفے، کچن، ہر چیز کے باوجود وہ بیڈ پر چڑھ کے کھا رہی تھی۔ کچھ معاملوں میں وہ بہت ہی ایل مینرڈ تھی، شاید وجہ اس پہ توجہ کی کمی تھی۔ ہاتھ کی اس حرکت پہ سر جھٹکتا ڈریسنگ روم میں قدآور شیشے کے پاس کھڑا تھا۔ اسے آج میجر عمر سے ملاقات کرنی تھی۔ وہ ٹی شرٹ اتارتا بٹن ڈاؤن شرٹ پہننے لگا۔ حورین اسے دیکھنے کے لیے بیڈ سے اتر کر کاؤچ پہ جا بیٹھی۔ منہ اور ہاتھ سستی سے چل رہے تھے جبکہ آنکھیں کسی اور ہی کام میں مصروف تھیں۔ وہ اسے آئینہ میں صاف دیکھ سکتا تھا۔ اس کی حرکتوں کو نظر انداز کرتا تیار ہوتا رہا۔ شرٹ پہن کر چاقو اپنے لیفٹ شوز میں پھنسایا، گن ہولسٹر پہن کر گن اس میں رکھی اور اس پہ جیکٹ اوڑھ لی۔ اس کے بعد والیٹ، موبائل، چابیاں، گھڑی اور گلاسز بھی ان کی جگہوں پہ رکھ لیے۔ حورین اس سارے عمل کو کافی غور سے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ ڈریسنگ روم سے باہر آیا تو حورین اپنا تجسس مزید نہ روک پائی۔ کیا تمہیں کبھی کوئی چوٹ لگی ہے؟ اشارہ اس کی چھپی ہوئی گن کی طرف تھا۔ کیا تمہیں میری فکر ہو رہی ہے؟ وہ اس کے قریب آتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ ویسے ہی اس کے جواب پہ وہ استہزائیہ مسکرایا تھا۔ ہاتھ مرزا پہ کو نشانہ بنانے والا کبھی گن چلانے میں کامیاب نہیں ہوا۔ وہ اس کے ہونٹوں کو چھو کر کہنے لگا، ایسا کیوں ہے کہ میں تمہارے خیالات کبھی نہیں جان پاتی؟ اٹ از ناٹ فیئر، وہ دھیمے انداز سے کہنے لگی۔ ہاتھ اب اس پر جھکا ہوا تھا اور اس کے عین سامنے۔ ہاتھ نے اس کا ہاتھ تھام لیا جو کہ اسٹرابری کو پکڑے تھا۔ وہ اس لیے ڈارلنگ کیونکہ جس دن تم میرے خیالات جان گئی نا، تمہیں شرم سے مرنے میں ایک لمحہ نہیں لگے گا۔ اس کی آنکھوں میں وہی شیطانیت تھی جو حورین نے پہلی بار اس کی نظروں میں دیکھی تھی، لیکن اس بار وہ خوفزدہ نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ درندہ بھی ہاتھ کا ہی حصہ ہے اور اس کے بغیر وہ مکمل نہیں۔ ہاتھ اس کا ہاتھ اپنی طرف بڑھانے لگا اور اسٹرابری سمیت اس کی انگلیوں کو دانت کے نیچے لے لیا۔ ہاتھ نے اسے اتنے زور سے کاٹا کہ وہ سسک اٹھی۔ کچھ دیر بعد جب اس نے حورین کا ہاتھ چھوڑا تو اس کی انگلی سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ اسے خبردار کر رہا تھا کہ چاہے وہ اسے جتنا بھی چاہے لیکن اس کی فطرت کبھی نہیں بدلے گی۔ حورین نے بنا کچھ سوچے انگلی منہ میں ڈال لی تاکہ خون رک سکے۔ اس کی حرکت پہ ہاتھ کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ اسے حورین سے ایسی حرکت کی توقع نہیں تھی۔ حورین کا جواب اسے ہادسہ پسند آیا تھا۔ بی کیئرفل مائی ڈارلنگ،
تم بنا جلے اس آگ کو نہیں بڑھا سکتی۔ اس نے حورین کے بندھے ہوئے بالوں کو کھینچ کر ربڑ بینڈ سے آزاد کروایا، جس پر وہ ایک دم چیخ اٹھی۔ اس کے بال ہاتھ کی مٹھی میں تھے۔ حور، اس نے حورین کا نام کھینچ کر ادا کیا۔ آئندہ میں تمہیں کبھی کمرے میں کھاتے ہوئے نہ دیکھوں، اس نے سختی سے اس کے بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا، اور پھر سیدھا ہو کر وہاں سے چال دیا۔ اسے یہ کہا گیا تھا کہ اس کی ماں بھاگنے کی کوشش کے دوران ماری گئی۔ وہ جانتا تھا کہ سب جھوٹ تھا، لیکن خاموش رہا۔ اگر اس کی ماں کو بھاگنا ہوتا تو تب بھاگتی جب اس کا بھائی قتل ہوا۔ وہ آخری بار انہیں نہیں دیکھ پایا تھا۔ اسے بنا بتائے ہی صدف کی تدفین کر دی گئی تھی۔ زندگی بھی پہلی بار تب اس کی آنکھوں سے آنسو گرے تھے۔ رات کی تاریکی میں وہ سر اٹھائے کھلے آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ ان 14 سالوں میں اس نے جو کچھ بھی کیا اپنی ماں کی حفاظت کے لیے کیا، پر وہ ناکام رہا۔ اس کے سامنے اب راستہ صاف تھا۔ جس نے ان دونوں کی احتشام کی اور ماریا کی زندگی تباہ کی، وہ اسے تباہ کر دے۔ وہ ان کو آہستہ آہستہ ایسا کھوکھلا کر دے گا کہ اپنی سر پہ کھڑی موت بھی پہچان نہیں پائے گی۔ انہی دنوں میں وہ اسی کام سے شہباز کے آفس جا رہا تھا جب فواد کی آواز سے رک گیا۔ فواد اپنی ٹارچر سیل ہی رہتا تھا، اس لیے اس کا وہاں ہونا کسی خاص وجہ سے ہی ممکن تھا۔ ہاتھ دروازے کے باہر کھڑا ان کی باتیں سننے لگا۔ وہ توقیر کے بیٹے اور بیوی کی بات کر رہے تھے، جو کہ اس وقت لاہور میں چھپے تھے۔ شہباز کی دوست مراد کی معاونت سے وہ ان کا پتہ حاصل کر پائے تھے۔ ان کی باتوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کل رات ان دونوں کو قتل کر دیں گے، تاکہ اگر اس کی بیوی کے پاس کوئی معلومات ہو تو وہ بھی دفن ہو جائے۔ شہباز جب فواد کو وہاں جانے کا حکم دیتے ہوئے ان کا پتہ بتا رہا تھا تو ہاتھ وہ ایڈریس سن کر ہی پلٹ گیا۔ اگر اس کی ماں کے صرف وہی رشتہ دار زندہ تھے تو وہ انہیں اپنی جان پہ کھیل کر بھی بچانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ تبھی احتشام کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس کی عمر میں ان جیسے سٹیٹس کے حامل لوگوں کا کچھ دنوں تک غائب رہنا بھی معمولی ہی تھا، اور شہباز تو پرسکون بھی اس لیے کبھی اس نے ہاتھ کی ایکٹیویٹیز پہ غور ہی نہیں کیا تھا۔ فجر کے قریب وہ لوگ لاہور پہنچے اور دونوں ہی اس جگہ روانہ ہو گئے جہاں توقیر کے بیوی اور بچہ چھپا کے رکھے گئے تھے۔ توقیر کے بعد اس تنہا عورت کا 3 سال کے بچے کے ساتھ رہنا مشکل ہو چکا تھا۔ پسند کی شادی ہونے سے وہ ماں باپ کے پاس بھی نہیں جا سکتی تھی، اور ان کے پاس جا کر انہیں مشکل میں بھی نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ جب وہ پہنچے تو حمیرہ نماز پڑھ رہی تھی۔ اسے احساس بھی نہیں ہوا کہ اس کے گھر میں کوئی داخل ہوا ہے۔ بیڈ پہ ایک بچہ ہر چیز سے لاپرواہ سو رہا تھا۔ ہاتھ نے احتشام کو بچہ اٹھانے کا اشارہ کیا تو اس نے سوئے ہوئے ربات کو اٹھا لیا۔ حمیرہ جیسے ہی نماز پڑھ کر پلٹی، کمرے میں 2 انجان لوگوں کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی۔ کون ہو تم لوگ؟ اگلے ہی لمحے ربات کو ان کے قبضے میں دے کر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ میرے بچے کو چھوڑ دو، اس کے چلانے سے ربات بھی بیدار ہونے لگا۔ آپ دونوں کی جان کو خطرہ ہے، اگر آپ اپنی جان عزیز ہے تو ساتھ چلو۔ ہاتھ اسے کہتا پلٹ گیا اور اس کا لہجہ پرسکون تھا۔ میں کیسے یقین کر لوں تمہارا؟ اس کی بات سے وہ بوکھلائی تھی، لیکن آخر اتنے آرام سے جیسے کسی پہ یقین کرتی جو چوروں کی طرح اس کے گھر پہ گھستا۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے انہیں لان میں کسی کے کودنے کی آواز آئی۔ احتشام کھڑکی کا قریب تھا۔ اس نے پردہ ہٹا کر دیکھا تو وہاں گاڑیوں سے لوگ اتر رہے تھے۔ وہ یا تو فواد کے لوگ تھے یا شہباز کے دوست مراد کے، جو حمیرہ اور ربات کو پکڑنے آئے تھے۔ شٹ، وہ لوگ آج ہی آ گئے۔ کون لوگ؟ حمیرہ نہ سمجھی اور خوف کے تاثرات لیے پوچھنے لگی۔ کیا یہاں سے باہر نکلنے کا کوئی اور راستہ ہے؟ جب حمیرہ خوف سے جواب نہیں دے پائی تو وہ اس قدر اونچی آواز میں بولا، اگر تم نے چاہتی کہ ہم سب یہاں مر جائیں تو بتاؤ کوئی بیک ڈور ہے؟ وہ اسے ہلا کر پوچھنے لگا تو وہ خاموش ہو گئی۔ وہ ہوش میں آئی۔ ایک ہے کچن سے پیچھے گلی۔ وہ اس کی اتنی بات سنتا کمرے سے نکل گیا اور برآمدے کی دوسری طرف بنے کچن کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سب اب اندرونی دروازے کو کھولنے کی آواز سن سکتے تھے۔ احتشام بیک ڈور کھول کر بچے کو پکڑے ادھر ادھر دیکھتا پہلے باہر نکلا۔ اس کے پیچھے حمیرہ بھی چل دی۔ ہاتھ ان سب کے بعد سے نکلا اور ادھر اندرونی دروازہ کھول کر وہ لوگ اندر داخل ہو گئے۔ دوسری طرف سے وہ کنڈی چڑھاتا ربات کے اٹھا کر بھاگتے احتشام کے پیچھے چل دیا۔ ہاتھ اب اپنے ہاتھ میں گن تھامے جس بھی آنے والے کو مارنے کے لیے تیار تھا۔ وہ لوگ گلی کی نکڑ سے مڑے جب اسے بیک ڈور ٹوٹنے کی آواز آئی۔ وہ لوگ اب رفتار تیز کر چکے تھے اور کچھ دور چھپائی کار کی طرف بھاگ رہے تھے۔ اس وقت ہاتھ نہیں جانتا تھا کہ انہیں لے کر کہاں جائے، لیکن ابھی وہ انہیں بس یہاں سے بحفاظت نکالنا چاہتا تھا۔ وہ لوگ اب کار کے قریب ہی تھے جب ایک شخص اسی نکڑ سے نمودار ہوا۔ اس نے گولی چلانے کے لیے گن اوپر کی۔ اس پر بھاگنے کی وجہ اس کا نشانہ چوک گیا۔ اگلی گولی ہاتھ کی بندوق سے چلی جو شاید اس کے پیٹ میں لگی اور وہ وہیں گر گیا۔ گولی کی آواز سے حمیرہ چیخ اٹھی اور ربات ایک دم جاگتا گلا پھاڑ پھاڑ کے رونے لگا،
لیکن اب وہ قریب تھے۔ احتشام ربات کو لیے ہی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گیا جبکہ حمیرہ بیک سیٹ پہ بیٹھنے لگی۔ اتنے میں ہاتھ بھی وہاں پہنچ گیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ اگلے ہی لمحے وہ وہاں سے گاڑی بگا لے گیا۔ حمیرہ تو بار بار پلٹ کر دیکھتی، اسے تو یقین نہیں آ رہا تھا۔ کون ہو تم بیٹا؟ وہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ کون ہے، لیکن ہاتھ کیا بتاتا، اس لیے اپنا سوال کرنے لگا، کیا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں آپ کو میں چھوڑ سکوں؟ پہلے تو کچھ دیر وہ سوچتی رہی اور پھر ایک دم بولی، ہاں، توقیر کے غائب ہونے کے بعد ایک آفیسر نے مجھ سے رابطہ کیا تھا۔ وہ کسی فائل کا پوچھ رہا تھا، لیکن میں تو کسی فائل کے بارے میں نہیں جانتی۔ البتہ اس نے مجھے اپنے نمبر دیا تھا کہ اگر مجھے کبھی مدد کی ضرورت ہو تو اس سے ملوں۔ کیا نام ہے اس کا؟ کیپٹن عمر، حمیرہ نے جٹ سے جواب دیا۔ احتشام اور ہاد نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا اور پھر وہ خاموشی سے ڈرائیونگ کرنے لگے۔ ہاد تو اسے دیکھتا ہی پہچان گیا تھا، اسے بس حیرت اس بات کی تھی کہ وہ ایک کیپٹن تھا۔ عمر بھی ہاد کو دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ اس نے ربات اور حمیرہ کو سیف ہاؤس پہنچا دیا اور ہاد سے معلومات حاصل کرنے لگا۔ اسے جیسے ہی احساس ہوا کہ ہاد شہباز کو پسند نہیں کرتا، اس کے دماغ میں فوراً ایک منصوبہ گردش کرنے لگا۔ وہ لڑکا شہباز کی سلطنت تباہ کرنے کے لیے بہترین ہتھیار بن سکتا تھا۔ اپنے سینئر سے اجازت لے کر جب اس نے ہاتھ کو اس کے لیے کام کرنے کا کہا تو وہ اس شرط پہ مانا کہ ماریا اور احتشام کو بھی کسی سیف ہاؤس منتقل کیا جائے، جس پہ احتشام نے خوب ہنگامہ کیا۔ ہاتھ جانتا تھا کہ اگر کبھی فواد یا شہباز کو شک ہوا تو وہ دونوں ہی اس کا نشانہ بنیں گے۔ کیپٹن عمر نے اس کی بات کو غور سے سنا اور پھر اس کی مدد کرنے کی حامی بھر لی۔ احتشام کو بھی اسی سیف ہاؤس منتقل کر دیا گیا جہاں ربات اور حمیرہ رہ رہے تھے۔ جب حمیرہ کو معلوم ہوا کہ وہ ایک یتیم ہے تو اس نے احتشام کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ اب ہاتھ کو صرف ماریا کو ان کے حوالے کرنا تھا۔ عمر کی پوسٹنگ چونکہ کراچی میں ہی تھی، اس لیے وہ دونوں اکثر ملنے لگے۔ کیپٹن عمر ہینڈ ٹو ہینڈ کامبیٹ میں ماہر تھا، وہ اسے بھی ٹریننگ لینے لگا۔ اسے دکھ تھا کہ ہاتھ باقاعدہ ایک ایجنٹ نہیں بن سکتا، حالانکہ اس میں ایک ایجنٹ بننے کی ہر خوبی تھی۔ وجہ یہی تھی کہ وہ ایک مجرم کا بیٹا ہو، اس پر ابھی یقین مکمل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ادھر ہاتھ ایک اسپیشل ایجنٹ اور ایک مجرم دونوں سے ٹریننگ لے کر بہترین سپاہی بن رہا تھا۔ اسے فوج کے ساتھ مجرموں کے داؤ پیچ بھی پتہ تھے، جبکہ شہباز ان دنوں فواد سے اس بات پہ قہر آلود تھا کہ وہ ایک عورت اور بچے کو نہ پکڑ پایا۔ ہاتھ جو کہ اب 15 سال کا ہو چکا تھا، شہباز اسے لے کر زمین دور قید خانے میں آیا۔ اسے ایسی جگہ کا یقین تھا لیکن راستوں سے انجان تھا۔ شہباز اسے تمام راستے دکھاتا وہاں لے گیا جہاں اس وقت 4 عورتیں بندی تھیں۔ اس لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ عورت گھومی جسے جلا دیا گیا تھا۔ اگلے لمحے احتشام کی ماں کے ساتھ ہوا ہر کرب برا لمحہ اس کی نگاہوں سے گزرا تھا۔ اس نے اپنے خیالات پہ ایک بند سا باندھا۔ شہباز جو کہ اس کا چہرہ غور سے دیکھ رہا تھا کچھ بھی نہ جان پایا۔ بظاہر وہ بالکل نارمل تھا۔ تم 15 کے ہو چکے ہو مائی سن، جلد یا بدیر تم اپنے غلام منتخب کر سکتے ہو۔ وہ اس کی بات پہ صرف سر ہلاتا چلا گیا۔ شہباز اسے اپنے آفس لے گیا جہاں ایک شیشے کے پنجرے میں زہریلا سانپ رکھا گیا تھا۔ شہباز نے بڑے احتیاط سے اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور ہاتھ کی طرف پلٹا۔ بظاہر وہ ایک خوبصورت تھا لیکن بے حد زہریلا سانپ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سانپ صرف اوپر کی طرف ہی شکار کر سکتا ہے، اس لیے ہاتھ نے پھرتی سے اس کا سر نچلی جانب سے پکڑ کر اسے قابو کر لیا۔ شہباز نے وہ سانپ چھوڑ دیا تو اس نے ہاتھ کی بازو کے گرد کنڈلی ڈال لی۔ میں چاہتا ہوں تم اس سانپ کی طرح بنو مائی سن، جو کسی کو معاف نہیں کرتا، وہ اسے کہتا وہاں سے چلا گیا۔ جب ہاتھ استہزائیہ مسکرایا، سانپ، مجھے تو وہ مار ہور بننا ہے جو زہریلے سانپ بھی کھا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے وہ چاقو نکالا جو تب سے اس کے ساتھ تھا جب اس نے توقیر کا قتل کیا تھا، اور ایک جھٹکے سے اس سانپ کا سر کاٹ دیا۔ اسی رات وہ دوبارہ اس جگہ قید خانے میں گیا۔ وہ چاروں اسے دیکھتے ہی آپس میں لپٹ کر بیٹھ گئیں اور رونے لگیں۔ جیسے جیسے ہاتھ ان کے قریب بڑھتا وہ زیادہ زور سے چلاتی۔ ان کی حالت اتنی ابتر تھی کہ کوئی بھی عام شخص انہیں دیکھ کر شاید پاگل ہو جاتا۔ ان میں سے ایک کی حالت بہت خراب تھی، وہ باقیوں سے قدرے بڑی عمر کی تھی، اس میں بیٹھنے تک کی ہمت نہیں تھی۔ وہ اس کے سامنے جاتا زانوں بال بیٹھ گیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتی رہی۔ ظلم سہ سہ کر وہ اس کی عادی ہو چکی تھی۔ ایسا کچھ نہیں تھا جو اس کے ساتھ نہ کیا گیا ہو۔ اب تو وہ اپنے موت کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ آمرہ، اس نے قدرے آواز میں کہا، آمرہ، میں تمہیں اور تمہاری ساتھیوں کو یہاں سے لے جانے آیا ہوں، اس لیے انہیں خاموش رہنے کا کہو۔ اس کی بات پہ وہ سب خاموش ہو گئیں اور آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگیں۔ آمرہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، وہ تمہیں مار دیں گے۔ ایسی حالت میں رہ کر بھی اسے اس کی فکر ہو رہی تھی۔
ہاتھ اس جذبے سے تو مکمل ناآشنا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے پاؤں میں بندی زنجیر کا تالا کھولنے لگا۔ اس کے بعد اس ماسٹر کی سے اس نے باقیوں کی بھی آزاد کر دیا۔ وہ کیونکہ بہت کمزور تھی، اس لیے ہاتھ احتیاط سے اسے کھڑا کرنے لگا۔ اپنی سخت ٹریننگ کی وجہ سے وہ اس عمر میں ہی کسی جوان مرد کی طرح مضبوط تھا۔ جب وہ کھڑی ہو چکی تو ہاتھ اسے لیے باہر نکلنے لگا، جب باقی تینوں بھی اس کے ہمراہ تھیں۔ وہ انہیں لیتا تیسرے گیٹ کے قریب بنے کیبن میں نکلتے خفیہ راستے کی طرف بڑھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس طرف پہرا کم ہوگا، لیکن اپنی کم عمری یا انہیں وہاں سے نکالنے کی عجلت میں وہ ایک بڑی غلطی کر بیٹھا، جسے اسے ساری عمر ساتھ لے کر چلنا تھا۔ اسی دوران شہباز وہاں آیا تو اس جگہ کو خالی پا کر گڑبڑا گیا۔ خون کے دبوں کا پیچھا کرتا وہ ان کے قریب تھا۔ شہباز کے قریب آتے قدموں کی آواز وہاں گونجنے لگی تو اس نے آمرہ کی ہڈیاں نکلے وجود کو گود میں اٹھایا اور بھاگنے لگا۔